ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کا پس منظر کیا ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ جو سابقہ امتیں تھی ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، تو آپ کو یہ غم ہوا کہ میری جو امت ہے ان کی عمریں تو 60-70 سال کے درمیان ہے۔ اب جن کی عمر زیادہ ہوگی ان کے اعمال بھی نیک زیادہ ہوں گے، اور جن کی عمریں کم ہوں گی ان کے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ آپ کو اس پر رنج اور صدمہ ہوا کہ میری امت کے نیکیاں کم ہوں گی، تو اللہ نے آپ پر آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو عطا کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ شب قدر ملی۔ جیسے ہمارے نبی افضل، ایسے اس نبی کی یہ امت افضل، جیسے وہ لاڈلے نبی یہ امت بھی لاڈلی ہے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں یہ امت ہے بزرگ امت۔ بزرگ کام کم کرتے ہیں اور ان کی واہ واہ زیادہ ہوتی ہے، ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ امت بھی بزرگ ہے، عمل تھوڑا، اجر زیادہ ہے، ان کا اجر ان کا زیادہ ہے۔ تو اس لیے شب قدر کی خوب آپ قدر بھی کریں اور اس میں خوب عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، کھڑے ہو کے نوافل پڑھے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس لیے شب قدر میں خوب عبادت کرے، کم از کم اس روز، اور نہیں تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور تراویح پڑھے، کیونکہ تراویح بھی قیام اللیل میں آتی ہے، تو تراویح آپ پوری پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ پھر حسب معمول جتنی آپ کر سکتے ہیں، کوئی انفرادی نوافل پڑھے، استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں آدھا پونا گھنٹہ، پھر سو جائیں، صبح اٹھ کر پھر کچھ نفل پڑھیں اور اپنے سحری کر کے فجر کی نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ان طاق راتوں میں جو عمل یہ کرتے رہیں گے انہیں شب قدر کی برکات حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔